آج کا موضوع سماعت فرما لیں۔ مشاہدات معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح احوال امت۔ موضوع ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ مشاہدات معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح احوال امت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب کو کہ ہم مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر سعید احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ریٹائرڈ شعبہ اسلامیات، اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مولائی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا سید الاولین والآخرین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مولائی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مولائی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی قابل احترام حاضرین مکرم، جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان سنا کہ آج ہماری گفتگو کا محور ہے کہ معراج کی رات پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں میں سے جن کا مشاہدہ کیا، ان کی روشنی میں ہم امت کی اصلاح کا سامان کیسے پیدا کریں۔ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کے سامان رکھتا ہے، کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ میں بارہا یہاں آپ کی موجودگی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ہر بات آخری اور اٹل ہے۔ اس کتاب مبین نے ہمیں بتایا
کہ ایمان نام ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور ماننے کا۔ قرآن کریم جب ہم سے خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہم اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں اے ایمان والو، لیکن قرآن اور سنت کا مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے اولین مخاطبین جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی رضی اللہ عنہ تک، اس میں جس صحابی کے حالات کو آپ پڑھیں وہاں پر یہی منظر نظر آتا ہے کہ ان کی زندگیوں کا مقصد و مدعا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جاننا کہ ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو اللہ کی رحمت جان کر اپنی زندگیوں کا ایک ایسا حصہ بنا لینا کہ اس پر اپنی تمام تر فکری عملی قوتیں صرف کر کے اپنے قلب و ذہن کو مجتمع کر کے اسے عملی طور پر جامہ پہنا دینا۔ اسی لیے کہا گیا کہ خذوا ما آتاکم، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لینا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے آپ روک دیں اس سے رک جانا ہے۔ اور یہی نتیجہ نکالا مولانا احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں ایسی راہوں سے گزرے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ کے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر مجھے تکلیفیں دی گئیں، مجھے ایذائیں دی گئیں، مجھے ستایا گیا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے جو کام شروع کیا، اس کا نتیجہ کیا تھا کہ کمزوروں کو، مجبوروں کو، مقہوروں کو، بے سر و سامانوں کو اس طرح سے اٹھایا کہ کائنات کے والی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردوں میں مسیحائی کیسے آئی؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے۔ اب قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہمارے سامنے رکھیں، ان میں سے واقعہ معراج ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو نبوت کے 11ویں سال کو رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی بدولت اللہ نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، شعبان کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رمضان المبارک کو امت کا مہینہ قرار دیا۔ اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں مقرر فرمائی، اور اس میں پھر یہ فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب ہے، باقی 3 اکٹھے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم الحرام ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو زندگی کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے کے لیے امت کو اپنے اسوہ حسنہ سے
ایسا نور عطا کرتے تھے کہ جن کے بدولت ان کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہوں، اور وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے مصداق بن جائیں۔ اہل ایمان یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے زمین پر جو آخری کلام اتارا ہے، جو آخری دین عطا کیا ہے، نعمتیں مکمل کی ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے پیروکاروں کی دنیا سنوارتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ انگریز کی غلامی کی بدولت ہمارا ذہن بن گیا کہ یہ تو ہمیں فقر میں، غریبی میں، محتاجی میں، ان باتوں میں لے جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ عشرہ مبشرہ جس قدر یہ سرور ملت کے صاحبزادے آپ کو ایک موقع ہم پہنچاتے ہیں، اس کی بدولت آپ کو یہ سب باتیں یاد ہوں گی۔ ایک سے ایک بڑھ کر سکالر یہاں آتا ہے، وہ اپنے علمی نکات آپ کو دے جاتا ہے، آپ میں بیداری کی لہر دوڑاتا ہے۔ اب عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کے حالات کو اگر آپ گہرائی سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے مالی طور پر دنیاوی ساز و سامان میں ایسی بلندی پر کھڑا کیا تھا کہ ہم جان کر حیران ہو جاتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف، ان میں سے جس کے حالات کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے، آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ جو چلتے پھرتے دنیا کے اندر نظر آنے والے جنتی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی مال و اسباب سے کس قدر نوازا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روز کی آمدنی 1000 دینار تھی۔ آپ کی اتنی جاگیریں تھیں کہ آپ نے 1000 غلام ان زمینوں سے، ان جائیدادوں سے حاصل ہونے والی آمدنی لے کر سال میں ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں جمع ہوتے، اور وہ جس قدر مال لاتے انبار لگ جاتا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے پھر آرام کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف، ان کے بھی 1000 غلام ہیں، اور آپ نے یہاں علماء سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب عبد الرحمن بن عوف کا سامان تجارت مدینہ منورہ میں آیا تو مدینے کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آ گئے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی آندھی آ رہی ہے، اتنے اونٹوں کی تعداد، اتنا سامان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ تم حیرت میں کیوں ہو؟ کہا اماں جان، باہر دیکھیں تو صحیح کہ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عبد الرحمن بن عوف کا سامان تجارت مدینہ میں آ رہا ہے۔ تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عبد الرحمن جنت میں جانے میں ان کو وقت لگے گا، مال کا حساب دیتے دیتے۔ اور یہ بات جب عبد الرحمن تک پہنچی کہ اماں جان نے یہ کہا ہے، جو ہی وہ سارا سامان مدینہ میں پہنچا، آپ نے سارے کا سارا مدینہ میں خرچ کر دیا، لوگوں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ اونٹ بھی، اونٹ کے پالان بھی، ایک ایک چیز لوگوں کو دے دی۔ اور اس کے باوجود جب آپ کا وصال ہوا، 3 دن تک ان کے سونے کو کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا بورا سا۔ پچھلے دنوں جب ہم حضرت طلحہ پر پروگرام کر رہے تھے،
اور اس میں نے جب یہ بات بیان کی کہ حضرت طلحہ کی ایک جائیداد بھی کی اور 4 لاکھ درہم آپ کے پاس آئے، آپ نے جب وہ ساری رقم اکٹھی رکھی تو پریشان ہو گئے کہ اتنا ڈھیر مال کا۔ بیوی نے جب آپ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ حضور کیوں پریشان ہے، کیا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ اتنی ساری دولت کو میں کیا کروں؟ کہا تقسیم کر دیجئے، خیرات کر دیجئے۔ آپ نے لوگ منگوائے، انہیں کہا کہ یہ سارے کے سارے مدینے کے ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ جب وہ بانٹ دیے گئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے مال تقسیم کیا ہے کتنا تھا؟ تو کہنے لگے 4 لاکھ درہم۔ اسی دوران جنید اقبال نے حساب کیا آج کے حساب سے کہ اس وقت 135 روپے کا ایک درہم ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ 23 کروڑ روپیہ ایک رات میں انہوں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب نکلا کہ اللہ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے ہیں، کسرا کے محلات دکھائے ہیں، روم کے محلات دکھائے ہیں، عہد فاروقی میں یہ سارے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں نہیں آ گئے تھے؟ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ جب ماشاءاللہ دعا کا وقت آئے گا مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، لیکن جب تک ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں، انتظار ہے کہ مولوی صاحب باتیں کر لیں، تو جب ہمارا دین کے ساتھ یہ سلوک، یعنی عنوان کے مشاہدات معراج اور اصلاح احوال امت کی حالت کب بدلے جب ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علامہ صاحب آئیں، بڑے شعلہ بیانی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں اور ہم نعرے پر نعرہ لگا کر اور اس کے بعد اس طرح سے لوٹ جائیں کہ عملی زندگی میں وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دھوکہ دہی، وہی امانت میں خیانت، وہی چوری، وہی ڈاکہ، وہی لوگوں کی جیبیں کاٹنا، اسی میں مصروف رہیں، تو حالت کیسے بدلے؟ اصلاح احوال امت تو اس وقت ہوگی کہ جب ہمیں اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سب سامنے آئیں تو ان کو ہم عملی طور پر سب سے پہلے اپنی ذات میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے گھر میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے زیر کفالت ہیں، زیر اثر ہیں، ان میں دیکھیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، دوسروں کو ٹھیک ہونا چاہیے، دوسروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رجب میں یہ دعا مانگنا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان وبلغنا رمضان، یہ دعا ماہ رجب کے آنے پر اکثر جمعہ کے خطبوں میں آپ سنتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ تو ان بلندیوں پر فائز ہیں، اتنا اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ و مقام ہے کہ کسی کا وہم و گمان اس کی تہ تک نہیں جا سکتا، اس حقیقت کو نہیں جان سکتا جن سے مقام محمود کا وعدہ ہو، جن کو کہا جائے کہ اللہ عطا کرنے والا آپ کے ہاتھ سے تقسیم ہونا ہے، واللہ موتی وانا قاسم۔ آپ 10 صحابہ کو جنت بانٹ رہے ہیں،
اس کے علاوہ جس کو جی کرتا ہے جنت عطا کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء الجنہ، حسنین کو جنت کے جوانوں کا سردار، جن کا یہ مرتبہ مقام ہو، سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے، سب سے پہلے آپ ہی جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب شفاعت صغریٰ و کبریٰ کے مراحل طے ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنی امت کے جن معززین کے ساتھ جنت کی طرف بڑھیں گے تو خود رب رحمان جنت کے دروازے پر آپ کا استقبال کرے گا۔ خود رب رحمان کہے گا کہ اے میرے محبوب آئیے، یہ جنت میں نے آپ کے لیے سجائی ہے، آپ ہی مقام محمود کے مالک ہیں۔ جن کو یہ وعدے ہوں کہ آپ کو مقام محمود عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود جس کے لیے آپ ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ کہہ کر ہم آپ کی شفاعت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو ہے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم نے بھی دامن پھیلایا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے لینا۔ رجب کے آنے پر روزوں میں زیادتی، ویسے آپ کی پوری زندگی کبھی کوئی عالم یہ ثابت نہیں کر سکا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر خوراک لی ہو۔ 3 دن جن سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ پھر رجب کے آنے پر آپ فرمائیں کہ اس کا پہلا روزہ 100 سال کے روزوں کے برابر، دوسرا روزہ 200 سالوں کے روزوں کے برابر، اسی طرح بڑھاتے جائے۔ رجب کے 7 روزے رکھ لو، جہنم کے 7 دروازے بند۔ رجب کے 8 روزے رکھ لو، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ اور رجب کی 27ویں کو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہبت اللہ کی معرفت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہم تک پہنچائی کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 رجب کا روزہ 100 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس سے زیادہ کی بھی ایک روایت آپ نے درج کی ہے۔ کیوں؟ کہ امت اگر سال کے یہ 3 مہینے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ زندگی میں اگر کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان ہے، اور رمضان میں تو آپ کی عبادت، آپ کی سخاوت کیا عروج پر چلی جاتی تھی۔ کیا یہ اصلاح احوال امت کے لیے نہیں تھا کہ سال میں 3 مہینے اس طرف آ جاؤ اور پھر اس کی برکتیں باقی 9 ماہ میں دیکھو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن ہم تو صرف باتوں کے غازی بنیں گے، کردار کے غازی بننے کے لیے کیوں محنت ہی نہیں کرنا؟ کیا ہے جی روزہ رکھیں، پھر اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں، پھر آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تکمیل میں پوری طرح توجہ دیں۔ اب 3 ماہ کی یہ تربیت ہر سال میں انسانوں کو جس انداز سے نکھارتی ہے، اس کے اندر جس طرح سے انقلاب لاتی ہے، ان کی معاشرتی طور پر صداقت و امانت عدالت کے، جب پاکستان بن رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ؟ سبق پھر پڑھ،
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن کون جانے گا کہ پاکستان غلط کاموں میں دنیا کے ممالک میں کس قدر آگے رہے گا؟ کس کو معلوم تھا کہ دنیا بھر میں اگر برائیوں میں نام ہوگا تو پاکستانی قوم کا ہوگا۔ اب یہ مسجد میں ان صاحبزادوں کا آپ کے لیے یہ محنت کرنا، اس طرف توجہ دلانا، سوچ کر کے اس دفعہ کس عنوان پر گفتگو؟ اصلاح احوال امت کا درد کیا صرف ان دو بچوں میں رہے گا، ان دو صاحبزادوں میں رہے گا؟ ہم صرف سننے کے لیے رہیں گے اور عملی طور پر ہمارے گھروں میں؟ قرآن کریم نے ایک انداز دیا ہے، کیونکہ ہم اصلاح احوال کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا کی خاطر آپ کی خواہش پر نماز کے دوران بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ بارہا آپ نے سنا، آپ کو یاد ہوگا یہ باتیں یہاں، کیونکہ یہاں ضرورت ہی نہیں، یہ جب سے یہ مسجد بنی ہے، اور جس طرح ان کے والد مرحوم سرور ملت ڈاکٹر بشیر صاحب، صاحبزادہ میاں جمیل صاحب، ان لوگوں نے یہاں پر جس انداز سے بنیاد رکھی اور جو طریقہ دیا، یہ ممکن نہیں کہ اس مسجد میں آنے والوں کو ان باتوں کا علم نہ ہو۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نماز کے دوران خواہش ہوتی ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو، مشرقی سمت کی بجائے مغربی سمت ہو۔ اب اس میں آپ نماز کے دوران بار بار اپنے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ جو کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، لیکن تجھے حبیب بنایا ہے، آپ میرے حبیب ہیں۔ پھر وہ قرآن پاک میں محبت کے جو مظاہر ہیں، مجھے یاد ہے پچھلی گفتگو میں بھی میں نے یہ بات کہہ گیا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی قرآن کریم دو حالتیں ہمیں بتاتا ہے، ایک عبدیت کی اور ایک محبوبیت کی۔ جہاں پروردگار عالمین کی طرف سے احکام آتے ہیں وہاں عبدیت کی شان ہے، لیکن جہاں آپ کی ادائیں بیان کی جاتی ہیں، آپ کا چہرہ بار بار نماز کے دوران آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، جبریل امین علیہ السلام یہ آیہ کریمہ لے کر آ جاتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ نماز کے دوران بار بار اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں اور ہم آپ کا یہ چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بدل جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، یہ جو کلمہ ہے ترضاہا، اس کی عظمت ہم کیا جانیں؟ یہ تو کوئی صدیق اکبر سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے، سلمان سے پوچھے کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف بدل دیں گے، قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا میرے ہاں یہ درجہ ہے، آپ مانگنا شروع کریں گے میں دینا شروع کروں گا، آپ مانگتے چلے جائیں گے، میں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اب نماز کے دوران اسی وقت قبلہ بدل دے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، پھیریں گے کیا؟ ابھی پھر جائیے۔
اب جنہوں نے وہ ادا نماز کے اندر کہ اللہ کے حضور کھڑے اور آقا علیہ السلام کی ادا نظر آ رہا ہے آپ کا چہرہ بار بار، پھر آپ نے ادھر سے رخ ادھر کیا تو جو صحابہ بھی ادھر پھر گئے ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بہت باتیں آپ نے سن رکھی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو مدینہ منورہ میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، طرح طرح کے یہود و نصارہ کے اعتراضات، کبھی مسلمانوں کے دلوں میں کہ تم نے جو اب تک نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی تھی، یہ سمت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے دونوں قبلے اپوزٹ، اور میں نے 1979 میں اس قبلے کو بھی دیکھا، اب تو انہوں نے بند کر دیا اس حجرے کو، وہ محراب کو اب وہ بند کر دیا کیونکہ لوگ آ کر ادھر ہی منہ کر کے نفل شروع کر دیتے۔ اب تبدیل ہوا، مسلمانوں کے اندر ان یہود و نصارہ نے یہ وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیے کہ جو تم نے پہلے نمازیں پڑھی تھیں وہ تو گئی۔ اللہ نے قرآن کی آیت کا حصہ بنایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تم جو میرے محبوب کی ادائیں اپناتے رہے اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور جب بہت زیادہ باتیں ہوئیں تو قرآن کریم نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک شاندار اصلاح احوال کے لیے پیغام دیا۔ کیا فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ایمان والو کن باتوں میں پڑ گئے؟ تمہارا کام میرے محبوب کی ادائیں اپنانا ہے، میں نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول، جو رسول دے رسول سے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھو کہ ہم نے ہر ایک کو ایک سمت دی، اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ یہود بیت المقدس کی ایک سمت ان کو ملی، نصارہ کو بیت المقدس کی ایک سمت ملی، جتنی امتیں آئیں ہم نے ان کو سمت دی۔ اب ان کو چھوڑو، تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ دیکھو کہ تم رات دن بھلائی کے کتنے کام کر رہے ہو۔ تمہارا دھیان ادھر آنا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، تم یہ دیکھو کہ میری زندگی میں نیکیوں میں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہ مقابلہ ہے، اصلاح احوال آسانی سے نہیں ہوتا۔ اور پھر ہی ساتھ یہ بھی بتایا اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم سب کو اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے قرآن کا اصلاح احوال کے لیے۔ کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ اتنے یتیم پالتا ہے، میں اس سے بڑھ کر یتیم پالوں گا۔ وہ اتنے بھوکوں کا کھانا کھلاتا ہے، میں ان سے بڑھ کر۔ صحابہ کرام میں کیا تھا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آؤ مشکل وقت آ گیا ہے قومی سلامتی کے لیے، تبوک تک رومی فوجیں آ رہی ہیں، ہماری ملکی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، آؤ نکلو۔ عمر کہتے ہیں کہ آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن بھلائی کا کام صرف مال و زر میں ایک دوسرے سے زیادہ خرچ کرنے کا نام نہیں، بھلائیوں میں بڑھنے کا کہ صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہیں، مدینے کی ریاست کے والی ہیں، اور عمر کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بے سہارا عورت جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، میرے علم میں آیا، میری خواہش ہوئی میں جا کر اس کے گھر میں صفائی کروں، اس کے برتنوں میں پانی ڈالوں، اس کو ضرورت کی چیزیں دے کر آؤں، لیکن جب بھی جاتا مجھ سے پہلے کوئی کر چکا ہوتا۔ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کام کیا ہے؟
آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس ترین کون ہے؟ عرض کی گئی من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ مفلس ترین آپ کا امتی وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ میں پھل بیچ رہا ہوں، میرے پاس آپ میں سے کوئی پھل لینے کے لیے آتا ہے، اس وقت میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ آنے والے کے پیسہ خرچ کرنے پر میں اس کو اچھا پھل دوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نکمہ ترین پھل ہے پہلے وہ نکال۔ اصلاح احوال کیسے ہو؟ چاہے یہ جا کر گھر میں اس کو کھا کر خود بھی بیمار ہو جائے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ بھلائی صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ کا دینا ہی نہیں، بھلائیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکیاں بجا لاتا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا کا جب منظر ہوگا، کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن کا، لوگوں جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں صدر پاکستان رہا اور دبئی میں رہا تو میں بچ جاؤں گا، میری میت جہاز کے ذریعے پاکستان میں نہیں آئے گی، میں اللہ کے حضور جواب دہ نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ایسے شخص کو اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلائے گا جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ مجھ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے اور میں اس کو دانستہ غلط راہ پر ڈال دیتا ہوں تو میں نے اس کا حق مارا ہے، میں نے راستے میں تکلیف دینے چیز کو دیکھا ہے، میں اسے اٹھا کر ایک طرف کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا، میں ان کے حقوق غصب کر رہا ہوں۔ لیکن ماپ تول میں، دیگر باتوں میں جو حق غصب ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو بلائے گا، فرمائے گا کہ اس نے تمہارے حقوق غصب کیے تھے، اس کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جو باقی ہیں ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالو، اس کے گناہوں کی سزا بھی اس کو دو جس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس ترین شخص، میری امت کا مفلس ترین شخص یہ ہے۔ اب فاروق اعظم فاستبقوا الخیرات، مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی دی ہے، کہا قدموا لانفسکم، اے دنیا والو اپنے لیے آگے بھیجتے رہو، اپنے لیے قدموا لانفسکم۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ گارنٹی لیے بیٹھا ہے کہ میں نے تو جانا ہی نہیں، میں نے یہاں رہنا ہے، جو بھی آیا ہے یہاں اس کو ہوگا جانا ایک دن، ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ رب فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے، فیہا نعیدکم، اسی میں جائیں گے۔ آج مشرف کہاں جا رہا ہے؟ اسی مٹی میں جا رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت سے جان نہیں چھڑا سکتے، وہاں سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ کہا فاستبقوا الخیرات، تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ یہ نہ کرو
کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی مہندی پر یہ کچھ کیا، میں اس سے بھی بڑھ کر فضولیات میں پڑوں گا۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ کوئی مقابلہ نہیں کہ فلاں نے نمود و نمائش کے لیے اتنا بڑا محل کھڑا کیا ہے، میں اس سے بڑا محل بناؤں گا۔ مقابلہ ہونا ہے ان باتوں میں کہ بھلائی کے کاموں کو، اور وہ کس طرح، صرف یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر صحابہ مال خرچ کر رہے ہیں، کہ مدینے کی گلی میں ایک کونے میں ایک عورت ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا علم جب اس صحابی کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ عمر کو پتہ چلتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور اس کا گھر آ کر صاف کر گیا، اس کے برتن پانی ڈال گیا۔ ایک دن جب زیادہ جلدی گئے تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وقت کا خلیفہ ابو بکر اس کے گھر کو صاف کر کے آ گیا۔ یہ ہے فاستبقوا الخیرات۔ اور آپ نے جب تبوک کے موقع پر مانگا کہ لاؤ، عثمان رضی اللہ عنہ نے تیسرا حصہ لشکر کا اپنے ذمہ لے لیا۔ عمر کہنے لگے آج اتفاق ہے، یہ صدیق مجھے نیکیوں میں اپنے آپ سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، آج فاستبقوا الخیرات کا وہ منظر میں دکھاؤں گا آقا علیہ السلام کو، میرے گھر میں اتنا مال ہے، اتنا دوں گا کہ آج صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ آدھا مال لے آئے، آدھا گھر رکھ۔ لیکن وہاں تو جذبہ ہی یہ تھا کہ میرا تو وہ ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہا ہوں، کیونکہ انہیں یاد تھا وَتَزَوَّدُوا، زاد رہ لو، مسافر ہو تم، دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر، کن فی الدنیا کأنک غریب، گویا کہ تم مسافر ہے، او عابر سبیل، یہ راستہ طے کرنے والا ہے، تیری راستہ طے ہو رہا ہے، تیری منزل قریب آ رہی ہے جہاں تو نے جا کر رکنا ہے۔ فَإِنَّ الزَّادَ التَّقْوَى، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ وہ تقوی، اللہ کی عظمت کو اپنے وجود پر طاری کرنا ہے۔ کیا ہمارا کبھی اس بات کی طرف خیال گیا کہ مجھے آکسیجن کون دے رہا ہے، میرے لیے پانی کون اتار رہا ہے، کس کا سورج مجھے غلے پکا کر پھل پکا کر دے رہا ہے، کبھی ادھر خیال گیا؟ ہم کہتے ہیں خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، کوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنا کر تمہارے لیے سارے سامان بنائے ہیں۔ عمر اس شان سے آدھا لے آئے، لیکن جب تہیہ ہو کہ میں نے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے تو یار غار آیا تو ایک عجیب شان کے ساتھ آیا، سارا کچھ بدن پر ٹاٹ۔ صدیق یہ کیا؟ ابھی بات ہو رہی تھی، جبریل بھی اسی لباس میں آ گیا۔ یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگی ہے، میں آپ سے کہوں اللہ کا سلام صدیق کو پہنچائیں اور یہ کہیں کہ اس حال میں صدیق مجھ سے خوش تو ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اسخط عن ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی ستاروں کے برابر نیکیاں رکھتا ہے؟ ہماری آرزو کرنے سے، ہمارے عنوان رکھنے سے کیا ہوگا کہ امت کے احوال کیسے بدلے جب میں تیار ہی نہ ہوں؟ تھوڑی دیر مولوی صاحب کی باتیں سن لو، قرآن سن لو، حدیث سن لو، مسجد سے نکلو، ساری باتیں مولوی صاحب کے لیے رکھ جاؤ۔ عملی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ آج ہم جس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کی معاشی حالت ایسی ہو اور
اربوں ڈالر اپنے گھر میں رکھنے والوں کو خیال ہی نہ آئے کہ ایک ایسا مشکل وقت آیا ہے اور ہماری دنیا بھر کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں بربادی کے سامانوں میں دھکیلنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف پچھلے دنوں ایک سیلانی کی آواز آئی کہ مجھے اجازت دو، میں باہر سے تمہیں 2 ارب ڈالر جمع کر کے دیتا ہوں۔ کیا یہاں لاہور میں منشا جیسے آدمی نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں لاہور میں؟ کیا ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے تو اصلاح احوال امت کی خاطر دنیا کی اسلامی بڑی طاقت، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ایسے حالات میں پھنس چکی ہے کہ دنیا ہماری بربادی کے اعلان کر رہی ہے اور ہمارا اس طرف خیال نہیں آتا، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تھوڑا ہے۔ یہ تو صدیق اکبر تھے، جب حضور علیہ السلام نے جبریل کی یہ کیفیت دیکھی، کہا جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ کا یار غار اللہ کی راہ میں اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ مالا اعلیٰ سے لے کر سارے آسمانوں کے فرشتوں کا لباس یہی۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات۔ ایک دن جب سوال ہوا یا رسول اللہ کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ فرمایا کہ ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ میرے عمر کی نیکیاں یہ ہیں ہمارے آقا۔ یہ مت سمجھا کرو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے آقا کو پتہ نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آزاد ہو گئے۔ ہم نے النبی اولیٰ بالمومنین کو یاد ہی نہ رکھا کہ ہم تو اس کے امتی ہیں جن کو ہمارا ایک ایک حال یہ فضائیں بتا رہی ہیں۔ یہ بات میں ایسے دعوے کے طور پر نہیں کہہ رہا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کسی وقت بھی سانس ٹوٹ جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھ لیا، صحابی رسول بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ پر حضرت بلال کو کھڑا کر رکھا ہے۔ معراج کی رات قدموں کی آہٹ جنت میں، ہاں وہ بلال۔ ابھی میں نے وہ جو موضوع ہے اس کی طرف نہیں آیا، تمہیدی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصلاح احوال کے لیے، امت کے اصلاح احوال کے لیے واقع معراج میں جو نشانیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائیں وہ چونکا دینے والی ہیں۔ میں اور آپ ہمت ہی نہیں رکھتے کہ ان کو سن سکیں، ان کو کانوں کے ذریعے دل میں اتار سکیں، جو نشانیاں آپ کو اس وقت ہمارے بدعمالیوں کی دکھائی گئی۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابی بن گئے تو چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آئے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ 2 مشرک بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی صحابی بن گئے۔ ایک مشرک کہتا ہے اچھا ہوا میرا بھائی پہلے مر گیا، آج اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سے کعبہ کا یہ منظر نہ دیکھا جاتا کہ خانہ کعبہ کے اوپر بلال حبشی جیسا آدمی کھڑا ہو۔ دوسرا بولا ٹھیک کہہ رہے ہو، اچھا ہوا میرا باپ پہلے مر گیا، وہ آج اگر زندہ ہوتا تو اس سے بھی برداشت نہ ہو سکتا کہ اس منظر کو دیکھ سکے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی، کیونکہ انہوں نے ان کے کلمہ پڑھنے پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ سب جانتے تھے۔ امیہ بن خلف کے ذریعے حضرت بلال کو جو اذیتیں دی گئیں سب کو معلوم تھا۔ جب وہ دونوں یہ بات کر چکے، کہتے ہیں ابو سفیان کچھ تم بھی تو بولو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا ہے، لیکن وہ تو اب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ اس موقع پر
ابو سفیان نے جو بات کہی دوستو، اس کو اصلاح احوال کے لیے اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے۔ ابو سفیان بولا نہ، میں کچھ نہیں بولوں گا، میری زبان سے جو نکلے گا یہ فضا جا کر رسول اللہ کو بتا دے گی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ارسلت الی الخلق کافہ، سارے نبی انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، ہمارے آقا و مولا کائنات کی ہر شے کے نبی بن کر۔ درخت کو اشارہ ہو چلا آ رہا ہے، بادل کو اشارہ ہو جھوم رہا ہے، چاند کو اشارہ ہو دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ الی الخلق کافہ، ہرنیاں ہوں چڑیاں ہوں یہی تو فریاد لا رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ یا رسول اللہ کوئی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ فرمایا کہ ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر۔ عرض کی گئی یار غار، فرمایا اس کا کیا پوچھتے ہو؟ میرے صدیق کی غار ثور والی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ یہ عالم تھا اس معاشرے کا جنہوں نے دنیا کے تاریخ میں ایک ایسا خوبصورت انقلاب برپا کیا، کڑکا تھا بجلی کا یہ صوت ہادی، جس نے عرب کی زمین ساری ہلا دی۔ کیسے لوگ بنے، کیسا رخ کسرا ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھو اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ اپنے سامنے لا کھڑا کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ رب سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رجب میں جو عظمتیں عطا کیں، وہ آپ کی ایک نرالی شان دنیا کے سامنے رکھتی ہے۔ آپ کے اس معجزے میں اللہ کا کوئی نبی کوئی رسول سہیم و شریک نہیں۔ معراج، اب کہنے کو واقعہ معراج، اب یہاں پر ایسے ایسے خطبہ آتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے دلوں کو معجزات بیان کر کے گرماتے ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مشاہدے کیے جو ہماری اصلاح کا سبب بن سکتے؟ یاد رکھیے، واقعہ معراج عقیدہ توحید کی تکمیل کا آخری اور واحد ذریعہ ہے۔ واقعہ معراج، جتنے بھی رسول اعظام آئے انہوں نے کیا اعلان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سارے انبیاء علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے، اس اللہ کو جو نظر نہیں آتا، اس اللہ کو جس سے تم باتیں نہیں کر سکتے سامنے کھڑے ہو کر۔ اے انبیاء کرام علیہ السلام، آپ جیسے ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ توحید کا یہ مرتبہ و مقام ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ کوئی نبی کہتا ہے میں نے جنت میں فرشتوں کے سجدے ہوتے دیکھ کر اس کو پہچانا۔ کسی نے کہا میں نے اپنی کشتی کو
آسمان اور زمین سے برسنے اور نکلنے والے پانی کے درمیان سلامتی سے چلتے دیکھ کر پہچانا۔ کسی نے کہا کہ دیکھا تو نہیں، لیکن میرے سامنے پہاڑ درد ذیل کی طرح کانپ رہا ہے اور اس سے اونٹنی بچے سمیت نکلتی میں نے دیکھی۔ صالح علیہ السلام کی ناقہ۔ کوئی کہتا ہے میں نے نمرود کے آتش کدے میں پڑھ کر اس کو دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے گلے پر چھری چلتی ہوئی دیکھ کر پہچانا، کسی نے کہا دیکھا تو نہیں، کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور کئی کام لیتا ہوں۔ فرمایا الق عصا، کہ موسیٰ اس ڈنڈے کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ اب جو ہی پھینکا کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پہاڑ جیسا اژدہا بن کر پھنکارنے لگا۔ کلام کیا، اللہ کو دیکھا نہیں، اس کی قدرت کو دیکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہمارے آقا کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ ابھی میں چند دن کا تھا، میں نے لوگوں کو اعلان کیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبی بھی بنایا۔ توحید ایک اللہ موجود تو ہے، لیکن سارے نبی علیہ السلام اس سوال پر کہ جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو، اب اللہ نے جب اپنے محبوب کو قد جاءکم برہان من ربکم اپنی برہان بنا کر بھیجا، اپنی سب سے بڑی دلیل بنا کر بھیجا، یہ شان دے کر بھیجا جس نے اللہ کو دیکھنا ہو اس کے محبوب کو دیکھنا، من رآنی فقد رأى الحق کا اعلان ہو۔ اب وہاں توحید اپنے عروج کو، اپنی تکمیل کو پہنچنی تھی، اس لیے فرمایا کہ پیارے آج کی رات آ جا، دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر لے، زمین بھی تیری آسمان بھی تیرے۔ یہ اعلان تو ولادت کے موقع پر ہی ہو گیا تھا، اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دے دیں، لیکن یہ دعویٰ کہ ایک اللہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ فرمایا محبوب آج اس طرح کھلی آنکھ سے میرا دیدار کر، ما زاغ البصر وما طغى، کعبہ قوسین کے فاصلے مٹ جائیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس رات آپ نے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے 2 بار دیکھا۔ امام بخاری نے یہ اعلان کیا، رہا ربہ برؤیت عین، کھلی آنکھوں سے خواب۔ ارے میاں یہ بات کرتے ہوئے ذرا اپنے آپ سے سوال کر لیا کرو کہ اگر معراج میں خواب ہوتا، روحانی طور پر ہوتا، تو کسی کو اس پر تعجب کیا ہوتا؟ وہاں تو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد کا اطلاق کہیں روح پر ہوتا ہو تو ہمیں بھی دکھا دو۔ اور آپ اگر کہتے ہیں کہ میں رات سویا ہوا تھا، خواب میں یہ دیکھا، مشرکین مکہ کو کوئی اثر ہی نہیں ہونا تھا، سوالات ہی نہیں ہونے تھے۔ اس لیے 30 صحابہ جو اس معراج کی حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ روحانی معراج تھی، سب
جسمانی روحانی دونوں کے قائل۔ اس واقعہ معراج نے توحید کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی رسول اللہ سے سوال کرے کہ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بے مثل صورت میں دیکھا ہے، تاکہ ہم جیسے لوگ ہر طرح کے شک و تردد سے نکل کر اپنے اللہ کے وجود پر ایمان لا کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ماہ رجب میں رونما ہونے والا ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ اس لیے بتایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ سارے انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکاریں، اس رات میں اللہ اپنے سارے جلوے اپنے محبوب کو دکھا کر ان کے لیے یہ تجربہ کرا دے تاکہ سب اذهبوا الی غیری کہیں اور آپ یہ کہیں آنا لہا لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اطمینان ہو۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ہر نبی کو ایک عرش عطا کرے گا، تخت دے گا۔ اللہ کا ہر نبی اپنے تخت پر بیٹھ جائے گا، لیکن میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں یہ اڑا کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت پریشان۔ حریص علیکم، اصلاح احوال کے لیے اگر یہی بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے، ہم ان کے گرد آ جائیں، ان کی ادائیں اپنا لیں، ان کا دیا ہوا نظام حیات ہمارے گھروں میں جاری ہو جائے، ہمارے بازاروں میں جاری ہو جائے، ہمارے عدالتوں میں جاری ہو جائے، ہمارے حکمران اس کو تخت پر لے آئے، کیا مجال ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹھہر سکے؟ خالی اٹھے تھے۔ جزیرہ عرب میں غیر ذی زر کوئی وسائل نہیں تھے، اونٹ چرانے والے۔ آپ کو یاد ہے، علماء نے آپ کو یاد کرایا ہوگا، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا آپ کا خادم عمر رضی اللہ عنہ کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے اپنی انگوٹھی پر جو مہر بنوائی تھی نا، اس پر لکھا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے صرف مرنا یاد رکھ لینا کافی۔ میں اور آپ اگر مرنے کو یاد رکھ لیں کہ جب دنیا میں آیا میری کیا کیفیت تھی، جب جاؤں گا تو کیا حال ہوگا، کتنا کاروبار میرے ساتھ جائے گا، کتنا میرا سونا میرے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا، کتنے سامان عیش، کتنا نقد لے کر جاؤں گا۔ ارے میاں، اصلاح احوال عمر جیسا آدمی، آپ ایک جنگل سے گزرے، صحرا سے، رونا شروع ہو گئے۔ خلافت ہے، کیسر و کسریٰ کے سامنے عمر کا نام آتا ان کے بدن پر زلزلہ طاری ہو جاتا، کانپ اٹھتے عمر کا نام سن کر۔ لیکن آج عمر مکہ کے قریب ایک جگہ سے گزرے، رونا شروع ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک وقت تھا جب میرا باپ خطاب اس جنگل میں مجھے اونٹ چرانے بھیجتا تھا، مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، ڈانٹ پڑتی تھی باپ سے۔ قربان جائیں اسلام کے، آج ہم دنیا کو چرا رہے ہیں۔ اصلاح احوال کی طرف کوئی آنا تو چاہے۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ، وقت بہت ہو چکا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب فرشتے مجھے لے کر چلے،
وہ ساری ڈیٹیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ مجھے جو باتیں دکھائی گئیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو میں جب اس مقام سے گزرا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا یہ ضروری ہے، روح نہیں مرتی۔ اور خصوصاً اللہ کے نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، اس کو روزی ملتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ادھر سے میں گزر رہا تھا، مجھے ایک طرف سے خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبریل یہ مہک، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے گھر اس کی بیوی کے لیے ایک مشاطہ تھی، اس کے بال سنوارنے والی، اس کی بیوٹی پارلر کی ڈیوٹی دینے والی، اس کو فرعون نے مروا دیا تھا۔ یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی۔ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو انسانیت کی طرف لائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، قبر سے اتنی خوشبو آتی تھی، لوگ ساری مٹی اٹھا کر لے گئے۔ بخارا کے امیر نے پھر مٹی ڈلوائی، پھر اٹھا کر لے گئے۔ تیسری بار اس نے پھر جنگلہ لگوا کر۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر سے ہمارے مرنے کے بعد بھی خوشبو آئے، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی محبت میں اس مقام تک جائیں کہ مرنے کے بعد اس کی رحمت ہمارے ساتھ اس طرح سے رہے۔ آپ نے اس رات میں جو مشاہدات کیے، اس میں دوستو آپ کو دکھایا گیا کچھ لوگ ہیں، فرشتے ان کو لٹا کر بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچلتے، تھوڑی دیر بعد پھر سر ثابت ہو جاتے، پھر ان کو کچلا جاتا ہے۔ فرمایا جبریل کون ہے یہ؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں جو نماز پر نیند کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ اب نیند دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کو اہمیت نہ دی، انہوں نے نماز پر نیند کو توجہ دی۔ اب یہ قیامت تک اسی طرح سے ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اور آقا علیہ السلام کی اس نشانی میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ دوستو، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ہمیں خوشبو پسند ہے، ہمیں نیک عورت پسند ہے، ہمیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اب یہ جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ نماز صرف دین کا ستون نہیں، عماد الدین کہا گیا نا، یہ بات آپ کو یاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو گرایا اس نے دین گرا دیا۔ لیکن آپ کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ نور، نماز وہ روشنی ہے کہ جس کی بدولت ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارے تمام زندگی کے امور اگر روشن اور منور ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف نماز کی پابندی سے۔ اگر ہم واقعی اصلاح احوال چاہتے ہیں، آج نماز کو معاشرے میں اس طرح نافذ کر دو جو اس کی حقیقی روح ہے کہ بچہ 7-8 سال کا ہو اسے ساتھ لے کر آئیں، 10-12 سال کا ہو نماز نہ پڑھے اس پر کچھ سختی کریں،
یہ نہیں کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں. اور بالغ ہونے کے بعد اگر مسلمان کہلانے والا نماز نہ پڑھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو جیل میں ڈال دو. آپ کو جو یہ نشانی دکھائی جا رہی ہے معراج کی رات، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ کیا ہم صرف یہ کہہ کر گزر جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، جبریل کیوں یا رسول اللہ یہ نماز کے وقت سوتے رہتے تھے؟ نہیں، کچھ سوچنا بھی تو ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، نماز نہ پڑھے اس کو اس وقت تک جیل میں رکھو جب تک نمازی نہ بن جائے. لیکن اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. الصلاۃ نور، زندگی کا سارا نور اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ایک نماز گئی سب کچھ ضائع گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آپ کو دکھایا گیا کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کرتے ہیں، ادھر انہوں نے بیج ڈالا، کھیتی کی، ادھر فوراً پک گئی، کاٹ لی گئی. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی جو نیک ہیں، جن کی نیتیں درست ہیں، جن کے اعمال درست ہیں، وہ جب بھی نیکی کرتے ہیں ان کی نیکی فوراً ان کو مل جاتی ہے، ان کی نیکی کا اجر فوراً ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہ وہ بات تھی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نیکیوں کا حریص بنا دیا، جن کا مسابقہ فاستبقوا الخیرات میں مقابلہ ان باتوں میں رہتا تھا. واقعہ معراج کی روشنی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی زبانیں لوہے کی کینچیاں آگ میں گرم کرنے کے بعد اس سے کاٹ رہے ہیں. یہ بات میرے جیسے کے لیے ہے، یہ منبر پر بیٹھنے والوں کے لیے ہے. فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے تھے. لوگ آتے تھے ہم عالم کو سننے جا رہے ہیں وہ ہمیں دین دے گا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلتے تو فتنوں میں مبتلا ہوتے، نفرتیں بھر کر جاتے، دوریاں لے کر جاتے. ہمارا دین جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے. جن کی زبانیں لوگوں کو محبت دینے کی بجائے، جن کی زبانیں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بجائے ان کے اندر مذہب کے نام پر نفرتوں کے بیج بوتے ہیں، ان کی تمثیل حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی کہ ان کی زبانیں اس طرح سے کاٹی جا رہی ہیں اور قیامت تک اسی طرح کاٹی جاتی رہے گی. کاش کہ ہم معین الدین اجمیری جیسا انداز اختیار کر لیں، کاش کہ ہم داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انداز اپنا لیں، کاش کہ ہمارے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا انداز آ جائے، کاش کہ ہم قبلہ شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انداز آ جائے. نماز کی بھی پابندی ہے اور اس وقت تک سوتے نہیں جب تک سب کو کھانا نہیں کھلا لیتے. آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی اور زبانیں بھی لوہے کی گرم کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں. فرمایا جبریل یہ کون بدبخت ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اندر غیبت کر کے فتنہ و فساد کے ذریعے باتوں کے ذریعے ان کے اندر انہونی باتیں بتا بتا کر ان کو برافروختہ کرتے تھے۔ آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر میں چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے ایک دم ایک بیل نکل کر باہر آتا ہے، اس کے بعد وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیسے داخل؟ ایک دفعہ نکل آیا۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے سوچے سمجھے بغیر ایسے ہی کوئی افواہیں باتیں نکال دیا کرتے۔ اس لیے کہا گیا پہلے تولو پھر بولو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان کو پکڑ کر صحابہ کو فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ اوندے منہ جہنم میں اس کے کانٹے کی بدولت ڈالے جائیں گے۔ یہ لو یہ زبان 100 مرتبہ سوچنا ہے، کیونکہ منہ نکلی کوٹھوں چڑھی۔ پتھر سے جیسے بیل نکل آیا، اب وہ اس میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس طرح ہماری زبان سے بات تو نکل گئی، سوچے سمجھے بغیر ہم نے بات کہہ دی، اس بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ تو اس سے احوال امت کے بہت سارے راستے کھلتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو، آپ کا ارشاد ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بڑی بھی دیکھ ہماری آبرو اور ہماری ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے ہمیں چموا دے چاہے ہمیں پٹوا دے۔ اب بات تو کہہ کر یہ تو منہ میں چلی گئی، نفرت والی بات ہوئی، پورے وجود سے نفرت ہو رہی ہے۔ اگر اس سے اچھی بات نکلی یہ تو کہہ کر اندر حلق کے پاس رہی، لیکن عزت پورے وجود کی ہو رہی ہے، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثال دکھائی گئی۔ پھر ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے سامنے تھالوں میں مزیدار گوشت مزیدار کھانے لائے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس کے بعد ان کے سامنے گلا سڑا بدبودار کھانا لایا جاتا، اس پر جھپٹ پڑتے۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ سوال جو ہے یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اصلاح احوال کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی، جبریل سے کہلوا کر مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہی مرد اور عورتیں ایک آگ کے شعلہ کنویں سے نکلتا ہے، اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، آگ کے ساتھ باہر آتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی سخت بات ہے دوستو، بڑی سخت بات ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو نکاح پر کفایت نہیں کرتے تھے۔ عورتیں بھی صرف شوہر پر اکتفا نہیں کرتی تھیں، مرد بھی صرف اپنی بیویوں پر، وہ ان کی نکاح والی بیویاں ان کے پاکیزہ کھانے تھے۔ یہ آپ کو دکھایا گیا کہ وہ غلاظتوں پر ٹوٹتے تھے، گندگی پر ٹوٹتے تھے۔ گویا میں بڑے سخت لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان بننے پر کتا بننے کو ترجیح دیتے تھے۔ حرام بدکاری کے پیچھے جانے والے نے کبھی سوچا میں کیا کر رہا ہوں؟ کتیا نکلی ہے، کتا ایک بھی اکٹھا ہو گیا، دوسرا بھی، جس کو موقع ملا۔
لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ ساء سبیلا، برا راستہ ہے۔ آج معاشرے میں تمام تر جو سائنسی ایجادات ہیں وہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں کہ ہم ہوش سنبھالتے ہی بدکاریوں کے پیچھے لگے۔ کون احتیاط کرے گا؟ اور اس کی بدولت معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔ یہ بازاروں کی رونقیں اسی بدکاری کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو قیمتی لباس، شادی بیاہ کے موقع پر بڑے بڑے زبردست بناؤ سنگار کے سامان، یہ بڑے بڑے جم کلب، یہ بڑے بڑے نشے کے سارے سامان اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ قیامت تک اسی طرح جلتی آگ کے شعلوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کو سود خاروں کی حالت دکھائی گئی، پیٹ مٹکوں کے مانند ہے، ان کے اندر کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خار ہیں۔ اب سود حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود لینا ماں کے ساتھ بدکاری سے زیادہ برا قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کی بڑی بڑی مارکیٹیں، شاہ عالم ہو، اعظم مارکیٹ ہو، جتنے بھی بڑے بڑے تجار کے ادارے ہیں، وہاں کیا ہے کہ سود کے کاروبار کو اتنا فروغ ہم نے دیا ہے کہ آئے روز نئی گاڑی بدلیں، آئے روز عیش و عشرت کے زیادہ سامان اکٹھا کریں۔ یہ خیال نہیں آتا کہ آخر اس کا انجام کیا ہے۔ قیامت کے دن تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات آپ کو ان کی ایک شکل دکھائی۔ اس طرح سے امت کے اندر جتنی بدعمالیاں ہیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھائی گئیں۔ ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو اللہ کے نبیوں سے ملوایا گیا اور آپ کو جنت دکھائی گئی۔ معراج کی رات کہ جنت، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت بھی اس اجتماع میں بھی کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو جنت کا نام سن کر کہتے ہوں گے کہ مولوی نے ایسی ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ قرآن کا پہلا پارہ پڑھو، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وہاں سے بفراغت کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو۔ آدم علیہ السلام کو جنت ملاحظہ کرائی گئی، جنت کی نعمتوں سے ان کو مستفید کیا گیا تاکہ ان کی اولاد میں کوئی بھی ایک ایسا نہ ہو جو جنت کا انکار کرے، جو جنت کو خیالی مانے، جو جنت کے بارے میں شک و شبہ میں پیدا ہو۔ اور اگر یہ یقین آ جائے کہ جنت اور جہنم یہ دو آخری ٹھکانے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ مرنے والے کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر میں جاتے ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، سارا سلسلہ چلا، اتنے انبیاء علیہ السلام آئے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جنت کا جو شوق پیدا کیا، اللہ اکبر، اس کے حصول کے لیے وہ کیا کیا نیک اعمال بجا لاتے تھے، لیکن پھر بھی کہ قیامت تک اولاد آدم نے رہنا ہے،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آ میرے محبوب، اپنی آنکھوں سے تو بھی میری جنت کا نظارہ کر کے اپنے صحابہ کے محلات کو دیکھ کر امت کو بتا دو کہ یہ ہے آخری ٹھکانہ۔ اور اس ضمن میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا وہ ہے کامیاب انسان۔ ہم میں سے کامیاب انسان کون ہے؟ جو جنت کا حقدار بن گیا۔ اور جنت کا حقدار بننے کے لیے ایک یتیم کی کفالت لے لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پر جو میرا امتی ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی۔ اس جنت کو، اور پھر جنت کا ایک اور منظر جو آپ نے اس رات دیکھا، فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جنت میں جتنے درخت ہیں، جتنے محلات ہیں، جتنی حوریں ہیں، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر اللہ نے میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا ہوگا؟ سوچا کبھی؟ جنتی جنت میں ان نعمتوں کو جب پائے گا تو ہر نعمت پکار رہی ہوگی کہ میں صدقہ ہوں رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، بلال کے قدموں کی۔ قیامت کے دن خادم کے طور پر آپ کی سواری کی مہار پکڑنے والا بلال ہوگا۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے 50 کی بجائے 5 نمازیں لے کر آئے۔ تحفہ اللہ کی طرف سے معراج کا ہمارے لیے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا کرے کہ جنت برحق ہے، بدعمالیوں کی سزا برحق ہے۔ ان چغلیوں سے، غیبت سے، بدکاری سے، شراب خوری سے، سود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تماثیل دیکھی وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ شکریہ۔